محترم دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب التوحید کا یہ جو بابرکت سلسلہ چل رہا ہے، اس سلسلے کی یہ آج 27ویں کڑی ہے، جس کا عنوان آپ پہلے سن چکے ہیں، جادو ٹونے کے ذریعے جادو کے علاج کی ممانعت۔ اس سے پہلے جو ابواب گزرے ہیں اس میں جادو، کہانت، غیب دانی کے تعلق سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے بیان کیا تھا، اور اس کا حکم ہم جان چکے ہیں کہ جادو، کہانت، غیب دانی، مستقبل کی خبریں، گمشدہ چیزوں کے بارے میں پتہ لگانا، ان سب چیزوں کا کیا حکم ہے۔ آج کا جو باب ہے اسی سے متعلق ہے کہ اگر کسی شخص پہ جادو ہو جائے تو کیا اس کا علاج جادو کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کو عربی میں النشرہ بولتے ہیں۔ نشرہ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو پھیلانا، دور کر دینا، کیونکہ جادوگر اپنے جادو کے ذریعے سے جس کے اوپر جادو ہوا ہے اس کو بھگاتا ہے، دور کرتا ہے، اس لیے اس کو نشرہ کہا جاتا ہے۔ اس تعلق سے جو روایت یہاں پیش کی گئی ہے وہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشرہ یعنی جادو کے ذریعے جادو کے علاج کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہی من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے، شیطانی عمل ہے۔ کسی شخص پہ جادو ہو جائے اور اس کے علاج کے لیے کسی دوسرے جادوگر کو بلایا جائے تاکہ اس جادو کو توڑ دے، تو اس عمل کو شرکیہ کہا گیا ہے، کفریہ کہا گیا ہے، کیونکہ ہم جان چکے ہیں کہ جادوگر بنا شیطان کے مدد کیے وہ جادوگر نہیں بن سکتا ہے۔ شیطان اسی وقت کسی کو جادو سکھاتا ہے یا کسی انسان کی اطاعت کو قبول کرتا ہے، اس کی فرما برداری کو قبول کرتا ہے، جب شیطان اس جادوگر سے، اس انسان سے پہلے کفر و شرک کروا لیتا ہے۔ جب انسان کفر و شرک کر لیتا ہے پھر شیطان اپنی خدمت پیش کرنے کے لیے، اپنی سروس پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، اب آپ جو کہیں میں اسے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو جادوگر بنا کفر اور شرک کیے ہوئے جادوگر بن ہی نہیں سکتا ہے، اسی لیے جادوگر کی سزا قتل ہے اور جادوگر کافر ہے۔ قرآن کے ذریعے سے خود سورہ بقرہ میں ہاروت اور ماروت کا جو قصہ ہے، اس میں ہاروت اور ماروت جو دو فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم جادو سکھانے تو آئے ہیں لیکن اللہ کی طرف سے ہم لوگوں کے لیے ٹرائل بنا کر، فتنہ اور آزمائش بنا کر بھیجے گئے ہیں، لہذا یہ جادو سیکھ کر تم لوگ کفر کا ارتکاب نہ کرو۔ تو اگر کسی شخص کے اوپر جادو ہوا ہے تو وہ جادو کسی جادوگر ہی نے کیا ہوگا، اور اس جادوگر نے شیطان کی مدد لے کر یہ جادو کیا ہے۔ اب اس کے علاج کے لیے انسان اگر دوسرے جادوگر کو بلاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ دوسرا جو جادوگر آئے گا وہ بھی کسی شیطان کو پال رکھا ہوگا، کسی شیطان کی اس نے بھی مدد لے رکھی ہوگی، اور جب وہ اس جادو کو توڑے گا اور اس جادو کو اس جادو زدہ انسان سے دور کرنے کی کوشش کرے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے شیطان کی مدد لے گا اور وہ شیطان اس پرانے شیطان کے جادو کو توڑے گا۔ اس لیے اس عمل کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے کہ جادو کے ذریعے سے جادو کا علاج کیا جائے۔ تو پھر کیسے علاج کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے شریعت نے راستے بتائے ہیں، دعا کے ذریعے سے، رقیہ کے ذریعے سے، قرآنی آیات کے ذریعے سے، دواؤں کے ذریعے سے اس کا علاج ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا
لبید بن عاصم یہودی نے کیا تھا اور آپ کا علاج کیا گیا. 2 فرشتوں نے آ کر اس کا علاج بتایا، اس کا طریقہ بتایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے شفایاب ہوئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشرہ کو یعنی جادو کا علاج جادو کے ذریعے سے کرنے کو شیطانی عمل قرار دیا ہے کہ یہ شیطانی عمل ہے، کیونکہ یہ بنا شیطان کے مدد دیے ہوئے ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے دینی بھائیوں، کبھی بھی اگر کسی شخص پہ جادو ہو جائے تو اس کے توڑ کے لیے آپ اتنے زیادہ پریشان نہ ہوں، اتنے زیادہ حیران و پریشان نہ ہوں کہ اس کے لیے حرام قدم آپ اٹھا لیں. دیکھیں، اللہ نے بیماری اگر ہمیں دی ہے، اگر ہمارے اوپر جادو ہوا ہے یا اس طرح کی کوئی اور بیماری کا ہم شکار ہوئے ہیں تو اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہوتی ہے. بیماری بندوں کے لیے امتحان ہے، اس کے ذریعے سے انسان کے گناہ مٹتے ہیں، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. اب یہ نہ ہو کہ اس بیماری کو دفاع کرنے کے لیے، اس بیماری کو بھگانے کے لیے، اس کے علاج کے لیے، اس جادو کو دور کرنے کے لیے آپ اپنا دین گنوا بیٹھیں. دین سب سے اہم چیز ہے. یہ بدن اگر ہمارا کمزور پڑ جائے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، ہمارا ایمان نہ کمزور پڑنے پائے. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو جادو نہیں ہوتا یا شیطان اس کے اوپر سوار نہیں رہتا، عمومی بیماری کوئی لگ جاتی ہے، بخار ہے یا ملیریا ہے یا ٹی بی ہے، اس کے علاج میں کافی وقت لگ جاتا ہے، آدمی جلدی شفایاب نہیں ہوتا. بعض دفعہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس کا علاج کرتے کرتے انسان کا انتقال بھی ہو جاتا ہے، اس کو دوا کوئی اثر نہیں کرتی ہے. جو لوگ ہاسپٹل جاتے ہیں، کیا سارے لوگ چنگا ہو کے واپس لوٹتے ہیں؟ ہزاروں لاشیں روز نکلتی ہیں ہاسپٹل سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں ان کا علاج ہوا لیکن دوا نے کام نہیں کیا. ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء. اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری ہے جس کا کوئی علاج نہ اتارا ہو. علمہ من علم وجہلہ من جہل. جو اس دوا کو جان گیا تو جان گیا اور جو نہیں جان پایا وہ نہیں جان پایا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے لکل داء دوا، ہر بیماری کے لیے دوا ہے، اور وہ دوا جو اس بیماری کے لیے اللہ نے اتاری ہے، جب اس دوا کے ذریعے سے اس بیمار کا علاج کیا جاتا ہے تو اس کو شفا مل جاتی ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بیماری کچھ اور ہے، ڈاکٹروں کو پتہ نہیں ہے کہ اس میں یہی دوا کام کرے گی اور وہ کچھ بھی اٹکل پچو دوائیں دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ مریض جو ہے شفایاب نہیں ہوتا. ایسے ہی جادو ہے. اگر جادو کسی کو لگا ہے اور انسان رقیہ کر رہا ہے، معوذات پڑھ رہا ہے، دم کر رہا ہے، شرعی طریقے سے علاج کر رہا ہے، اس کے باوجود وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، کمزور پڑتا جا رہا ہے، نحیف ہوتا جا رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارا ایمان کمزور نہیں پڑنا چاہیے. جس طرح اور بہت سی بڑی بیماریاں ہیں، بعض دفعہ انسان اس سے شفایاب نہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس بیماری میں ہی ہماری موت لکھی ہو. تو جسمانی طور پر کمزور پڑ جانا یا جسمانی موت آ جانا یہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے. سب سے بڑا خسارہ اور نقصان یہ ہے دینی بھائیوں کہ ہماری روحانی موت آ جائے، ہم روحانی طور پر مر جائیں، ہم اپنے عقیدے کو موت دے دیں، ہمارا عقیدہ فساد کا شکار ہو جائے اور ہم علاج کے لیے اتنا زیادہ ہم پریشان ہو جائیں یا علاج کے تعلق سے اتنا زیادہ اتسک ہو جائیں کہ حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دیں اور حرام طریقے سے علاج کروا کے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے مقدر کر رکھا ہو کہ اسی حرام کے ذریعے سے آپ کو شفا ملے اور اس ٹرائل میں آپ مبتلا ہو گئے اور آپ نے اپنا دین گنوا دیا، اپنا عقیدہ گنوا دیا تو آپ کو کچھ نہیں حاصل ہوا. اس لیے اللہ رب العالمین پہ انسان کو توکل کرنا چاہیے، بیماریوں میں صبر کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین سے مدد مانگنی چاہیے. کوئی بھی بیماری چاہے وہ شیطان اس کے اوپر سوار ہو یا اس کے اوپر جادو ہوا ہو، ہمیشہ شرعی طریقے سے اس کا حل تلاشنے کی کوشش کریں، شرعی طریقے سے اس کا علاج کرنے کی کوشش کریں. جب دین میں اور دنیا میں ٹکراؤ ہو تو ہمیشہ دین کو ترجیح دیں.
دیکھیے شریعت میں جو ضرورات خمسہ ہیں، 5 جو ضرورتیں ہیں جن کی حفاظت کے لیے یہ شریعت اتری ہے، اس میں دین کی حفاظت، مال کی حفاظت، جان کی حفاظت، عزت و آبرو کی حفاظت اور عقل کی حفاظت۔ شریعت کے جتنے بھی قوانین ہیں، رولنگز ہیں، آپ دیکھیں گے انہی 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے شریعت اتری ہے۔ دین کی حفاظت، عقل کی حفاظت، مال کی حفاظت، عزت و آبرو کی حفاظت اور جان کی حفاظت یا دین کی حفاظت۔ بہرحال 5 چیزیں ہیں، جان، مال، عزت و آبرو، عقل اور دین، یہ 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے۔ اب اگر ان چیزوں میں ٹکراؤ ہو جائے کہ آپ کی عقل میں اور دین میں یا مال میں اور دین میں یا عزت و آبرو میں اور دین میں ٹکراؤ ہو جائے تو آپ دین کو بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ دین گیا تو سب کچھ گیا۔ اگر دین باقی ہے تو چیزیں آ جائیں گی، آپ کا مال آ جائے گا، آپ کی صحت آ جائے گی، اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے، لیکن کبھی بھی اپنے دین کو داؤں پہ نہ لگائیں، کبھی دین کے بارے میں رسک نہ لیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کے ذریعے سے جادو کے توڑ کو کہا کہ یہ شیطانی عمل ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام احمد سے نشرہ کے متعلق یعنی جادو کے ذریعے سے جادو کے علاج کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ان سب کاموں کو ناپسند کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا کہ جادو کے ذریعے سے کیا جادو کا علاج کیا جا سکتا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود اس کو ناپسند کرتے تھے۔ عربی میں آپ دیکھیں گے کراہت کا لفظ ناپسندیدگی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یا مکروہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن آپ قرآن میں یا احادیث میں جب کراہت کا لفظ دیکھیں گے تو قرآن میں جہاں کہیں بھی مکروہ کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ حرام کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو جب سلف، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اپنے یہاں کراہت کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد عام طور پر حرمت مراد ہوتی ہے، یعنی وہ حرام ہے۔ اور معلوم ہے، ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جو اصحاب ہیں امام نخعی وغیرہ، ابراہیم نخعی، یہ لوگ ہر قسم کے تعویذ کو حرام قرار دیتے تھے، چاہے وہ قرآن سے تعویذ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے تعویذ تیار کی گئی ہو۔ تو یہ کہتے تھے کہ جادو کے علاج کے لیے اگر کوئی قرآن سے بھی تعویذ بنا کے لٹکاتا ہے تاکہ وہ شخص صحیح ہو جائے تو یہ بھی حرام ہے۔ اس لیے جادو کے علاج کے لیے ان سب چیزوں کا استعمال بالکل بھی صحیح نہیں ہے اور یہ حرام ہے۔ اسی طرح امام قتادہ رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں، یہ پیدائشی اندھے تھے اور بہت بڑے محدث ہیں قتادہ رحمہ اللہ، قتادہ بن دعامہ سدوسی، اور ان کے حفظ، ان کی میموری کی مثال دی جاتی ہے، تیز دماغ کے اور تیز ذہن کے تھے، بہت انتہائی ذکی اور انٹیلیجنٹ تھے۔ کہتے ہیں میں نے سعید بن مسیب سے پوچھا، سعید بن مسیب بہت مشہور تابعی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، مدینہ کے امام مانے جاتے ہیں، مشہور جو 7 فقہا ہیں ان میں سعید بن مسیب رحمہ اللہ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے سعید بن مسیب سے پوچھا کہ اگر کسی پر جادو ہو یا کوئی ایسا ٹونا جس کے سبب وہ اپنی بیوی کے قریب نہ آ سکتا ہو تو کیا اس کے علاج کے لیے یا اس کو باطل کرنے کے لیے نشرہ کا استعمال جائز ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس سے جادو کرنے والوں کا مقصد اصلاح ہی ہے، نفع مند اور مفید ہے کہ استعمال کی ممانعت نہیں ہے۔ یہاں جو ہے سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا جادو کا توڑ جادو سے کیا جا سکتا ہے یا نشرہ کے بارے میں پوچھا گیا تو سعید بن مسیب نے کہا کہ اگر علاج کے لیے اور فائدہ پہنچانے کے لیے کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس تعلق سے سعید بن مسیب کے اس قول کا کیا مطلب ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے؟ علماء نے متعدد باتیں کہی ہیں، اس میں سب سے صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے کہنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ جادو کا علاج جادو سے کرو،
کیونکہ یہاں نیک مقصد ہے اور انسان ایک شخص کو جو جادو کا شکار ہو گیا ہے اس سے نجات دلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو نفع پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں، یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ سعید بن مسیب جیسے مشہور تابعی یہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی مخالفت کر سکتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صاف اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ یا من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے، تو شیطانی عمل کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حرام کے ذریعے سے علاج جائز نہیں ہے، ہمیشہ یاد رکھیے۔ شراب کے مطابق پوچھا گیا اللہ کے نبی سے کہ کیا اس کے ذریعے سے علاج کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو خود بیماری ہے، اس کے ذریعے سے کیسے علاج کر سکتے ہو؟ تو حرام چیز کے ذریعے سے علاج کر ہی نہیں سکتے، اور حرام چیزوں میں اللہ نے شفا نہیں رکھی ہے، اس لیے کوئی بھی حرام طریقہ علاج کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ کے کہنے کا یہی مطلب تھا کہ جادو کے علاوہ کوئی بھی جو شرعی طریقے ہیں، دوا کے ذریعے سے، رقیہ کے ذریعے سے، جھاڑ پھونک کے ذریعے سے، اس سے جادو کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ جھاڑ پھونک یہ اردو لفظ ہے، کیونکہ جھاڑ پھونک کا اتنا غلط استعمال ہوا ہے کہ جب بھی جھاڑ پھونک لفظ بولا جاتا ہے تو دماغ میں فوری طور پر وہی جو ڈھونگ کرنے والے لوگ ہیں، حرام طریقے سے لوگوں کا پیسہ ٹھگنے والے، لوگوں کا دین برباد کرنے والے، لوگوں کا عقیدہ برباد کرنے والے لوگ ہیں، وہی دماغ میں آتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں جھاڑ پھونک ایک تو شرعی بھی ہے اور ایک جھاڑ پھونک بدعی ہے، جو بدعت کے طریقے سے، شرکیہ طریقے سے کیا جاتا ہے تو وہ حرام ہے۔ لیکن جو شرعی طریقے سے، جو رقیہ شرعی طور پر جو رقیہ کیا جاتا ہے، دم کیا جاتا ہے مریض پر، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ جادو کے علاج کے بارے میں ابھی بتاؤں گا۔ اسی طریقے سے حسن بصری جو مشہور تابعی ہیں رحمہ اللہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جادو کو جادوگر ہی اتار سکتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ حسن بصری رحمہ اللہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شرعی طریقے سے اگر اس جادو کا علاج نہ کیا جائے، شرعی دواؤں کے ذریعے سے اگر اس مریض کا علاج نہ کیا جائے اور کسی اور طریقے سے اس جادوگر کا، جس کے اوپر جادو ہوا ہے، علاج کیا جا رہا ہے، تو وہ صرف جادوگر ہی ہو سکتا ہے، کچھ اور نہیں ہو سکتا، کیونکہ دوا بھی اس کے لیے استعمال نہیں کی جا رہی ہے، شرعی دم اور رقیہ بھی نہیں کیا جا رہا ہے، کوئی تیسرا طریقہ اس کے علاج کے لیے کیا جا رہا ہے جو نامعلوم ہے، تو جان جاؤ کہ وہ جادوگر ہی ہے۔ اور عموماً جادوگروں کا معاملہ بہت زیادہ معمہ ہوتا ہے، مسٹیریس ہوتا ہے، عام لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا دم کر رہا ہے، کیسی حرکتیں کر رہا ہے۔ اور کوئی بھی ایسا دم، یاد رکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اعرضوا علی رقاکم، تم لوگ جو بھی رقیہ میں، دم میں جو کچھ پڑھتے ہو وہ لا کے میرے سامنے پیش کرو کہ تم لوگ دم کرتے ہو کیا پڑھتے ہو۔ لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا، اس دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے جس میں کوئی شرکی الفاظ نہیں ہے۔ آپ اردو میں بھی دم کر سکتے ہیں، آپ کو قرآن کی کوئی آیت یاد نہیں ہے، کوئی سورت یاد نہیں ہے، سورۃ الفاتحہ تک یاد نہیں ہے، آپ اردو میں ہی اگر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اپنے آسان سے الفاظ میں تو بالکل جائز ہے۔ یا اللہ اس مریض کو شفا دے دے، یا اللہ اس مریض کے اوپر اگر جادو ہوا ہے تو تو اپنی رحمت سے اس پریشانی کو دور کر دے، یا اللہ اس کے مرض کو ختم کر دے، شفا کاملہ عطا کر دے، جو بھی اردو میں اللہ رب العالمین ہی سے مانگ رہے ہیں، وہ تو تمام زبانیں سمجھتا ہے۔ تو دم کرتے وقت اگر کوئی شخص ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو مفہوم ہیں، سمجھ میں آتے ہیں، اور اس میں کوئی شرکیہ لفظ کا استعمال نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، کسی بھی زبان میں ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جس کا کوئی نہ معنی ہے، نہ کوئی مطلب ہے، اور ایسی زبان استعمال کر رہا ہے جو آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا پڑھ رہے ہو، اس کا کیا مطلب ہے، وہ بتا بھی نہیں رہا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ شرکیہ ہے، آپ اسے اجتناب کیجیے، اس سے بچیے، اس سے دور رہیے۔ ایک دم کلیئرٹی ہونی چاہیے، ایک دم شفافیت اور ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، جو کچھ بھی کر رہا ہے
وہ دکھنے میں آئے، وہ سمجھ میں آئے، وہ مفہوم ہو، وہ کوئی مسٹیریس اور کوئی معمہ نہ ہو جو انسان سمجھ نہ سکے۔ اس لیے حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر شرعی طریقے سے اس جادو زدہ انسان کا علاج نہیں ہو رہا ہے اور کوئی اور طریقہ اپنایا جا رہا ہے تو یہ صرف جادوگر ہی ہو سکتا ہے جو اس جادو کو توڑنا چاہتا ہے اور اس کو دفع کرنا چاہتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے سب سے مشہور شاگرد ہیں، کہتے ہیں کہ سحر زدہ سے جادو کو دور کرنا نشرہ کہلاتا ہے، اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلا یہ کہ جادو کو جادو ہی سے دور کیا جائے، یہ شیطانی عمل ہے اور ناجائز ہے۔ اس صورت میں جادو دور کرنے والا اور جس پر جادو ہوا ہو دونوں شیطان کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کے پسندیدہ کام کرتے ہیں اور ایسے اعمال بجا لاتے ہیں کہ شیطان خوش ہو کر سحر زدہ سے اپنا اثر ہٹا لیتا ہے۔ حسن بصری کا قول اسی صورت پر محمول کیا جائے گا۔ اور دوسری قسم یہ ہے کہ دم، تعوذ، ادویات، جائز اور مباح ادعیہ کے ساتھ جادو کا علاج کیا جائے، یہ جائز ہے۔ تو ابن القیم رحمہ اللہ نے جادو کے علاج کے جو دو طریقے بتائے ہیں، ایک جائز طریقہ اور ایک ناجائز طریقہ۔ اگر نشرہ کا استعمال ہو، یعنی جادو کا استعمال ہو، جادوگر کا استعمال کیا جائے تو یہ حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے پہلے جادوگر نے شیطان کی مدد لے کر اس آدمی پہ جادو کیا ہے، ایسے ہی دوسرا شخص بھی جو جادو کے ذریعے سے اس جادو زدہ انسان کا علاج کر رہا ہے وہ بھی شیطان کی مدد لے کر ہی اس کا علاج کر رہا ہے۔ لہذا دونوں طریقے شرک پر مبنی ہیں اور دونوں شرک کا استعمال کر کے، شیطان کا استعمال کر کے علاج کر رہے ہیں، لہذا ایسے شخص سے علاج کرانا حرام ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ شرعی دم کے ذریعے سے، تعوذات کے ذریعے سے، اسی طریقے سے ادویات کے ذریعے سے انسان کسی کا علاج کرتا ہے تو یہ بالکل صحیح اور جائز ہے۔ یہاں ایک مسئلہ ہے دینی بھائیوں، جو بہت بار لوگوں پر وہ چیز مخفی ہوتی ہے اور اکثر لوگ سوال کرتے ہیں ہم کیسے جان پائیں کہ فلاں کو جادو ہوا ہے، فلاں کو جادو نہیں ہوا ہے۔ تو اس کے تعلق سے علماء نے جو اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں، جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور جن کے پاس لمبے تجربے ہیں، جو فریبی اور دھوکے باز نہیں ہوتے بلکہ اللہ سے ڈرنے والے ربانی علماء، صحیح العقیدہ علماء ہیں، جنہوں نے اس فیلڈ میں کام کیا ہے، لمبا تجربہ ان کے پاس ہے، انہوں نے اپنے تجربے سے بہت ساری علامتیں بتائی ہیں کہ فلاں شخص کے اندر یہ علامتیں پائی جائیں تو ہو سکتا ہے اس کے اوپر جادو ہوا ہو۔ دیکھیں، سمٹم جو ہے ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ سمٹم پایا جائے تو واقعی میں وہ آدمی اسی مرض کا شکار ہو۔ آپ گوگل وغیرہ کریں، اللہ نہ کرے کوئی انسان کسی مہلک مرض کا شکار ہو، اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے چھوٹے بڑے امراض سے محفوظ رکھے۔ واللہ اگر آپ دیکھو کہ کینسر کے سمٹم آپ دیکھنا چاہو تو آپ کو لگے گا کہ میرے اندر تو وہ سمٹم پائے جا رہے ہیں۔ پھر اب اگر آپ ٹی بی کے سمٹمز ڈھونڈنا چاہو گے تو آپ کو لگے گا مجھ کو ٹی بی ہے۔ پھر اور کسی مرض کا سمٹم دیکھو گے تو لگے گا یہ بھی میرے اندر پایا جاتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ جو سمٹم اس طرح کی جو علماء نے بتائی ہیں علامتیں اور نشانیاں، کہ یہ علامتیں اگر کسی شخص میں پائی جائیں تو یہ ممکن ہے کہ اس کے اوپر جادو ہوا ہو۔ ویسے عموماً زیادہ تر کیسز میں جب لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کو جادو ہوا ہے تو وہ جادو نہیں ہوتا، اور یہ علم کی کمی، جہالت کی وجہ سے عام طور پر لوگ اس طرح کے بدظنی میں، بدگمانی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر جادو ہوا ہے۔ بہت سارے بچے ہیں، معصوم بچے، ان کا انہی سب ڈھونگ کے چکر میں پڑ کے موتیں ہو جاتی ہیں، صحیح علاج نہیں ہوتا، صحیح ڈاکٹر تک پہنچتے نہیں ہیں، پتہ چلا اس کو جسمانی بیماری تھی اور ان کا جو ہے انہی روحانی باباؤں سے علاج کروا کے ان کو قبر تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو علماء نے جو ہے کچھ علامتیں بتائی ہیں۔ پہلی علامت جو علماء نے بتائی ہے وہ ایسی علامتیں ہیں جب کسی انسان پر شیطان سوار ہوتا ہے، یعنی شیطان کسی کو اپنی گرفت میں لے لے، شیطان کسی پر سوار ہو جائے،
یہ شیطان کسی کے اندر داخل ہو جائے تو کیسے جانے کہ اس کے اوپر جنات سوار ہے یا شیطان سوار ہے؟ تو اس کی کچھ علامتیں علماء نے بتائی ہیں کہ اگر کوئی شخص قرآن اور اذان سے شدید نفرت کرنے لگے تو یہ علامت ہے کہ اس کے اوپر شیطان سوار ہے. اچانک، ہاں، یہ نہیں کہ مطلب وہ پہلے سے نفرت کرتا ہے. پہلے سے نفرت کرنے والے تو بہت سارے لوگ ہیں جو ہمیشہ قرآن سے، قرآن کی آواز سے، قرآن کی تلاوت سے، اذان سن کر ان کو شدید نفرت ہوتی ہے، جو کفر و شرک کا شکار ہیں، جو دوسرے ادیان کے لوگ ہیں. ظاہر سی بات ہے ان کو نفرت رہے گی. لیکن ایک آدمی کے بیہیویئر میں اچانک یہ تبدیلی آ جائے کہ اس کو قرآن کی آواز سے، قرآن کی تلاوت سے یا اذان سے شدید نفرت ہونے لگے تو یہ ایک علامت ہے کہ شاید اس کے اوپر شیطان سوار ہے. کیونکہ شیطان قطعی طور پر قرآن کو پسند نہیں کرتا، اذان کی کلمات کو پسند نہیں کرتا ہے. اور دوسری علامت یہ ہے کہ جب اس پر قرآن پڑھا جائے تو وہ بے ہوشی کا شکار ہو جائے، اس کے اوپر فٹ کا دورہ پڑ جائے، یا اس کے اندر تشنج یعنی جکڑن محسوس کرے، تو یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے کہ شاید اس کے اوپر شیطان سوار ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جب قرآن اس کے اوپر پڑھا جائے تو اس کے اوپر غشی طاری ہو جائے، بے ہوشی آ جائے، فٹ کا دورہ یعنی جو مرگی جس کو بولتے ہیں، مرگی کا دورہ جیسا اس کے اوپر پڑے، اور اس کے اندر جکڑن سی محسوس ہوتا، تشنج جس کو بولتے ہیں، یہ بھی علامت ہوتی ہے کہ انسان کے اوپر شاید شیطان سوار ہے. اسی طریقے سے انسان کثرت کے ساتھ ڈراؤنے خواب دیکھے، کثرت کے ساتھ ڈراؤنے خواب، نائٹ میئر، تو یہ بھی شیطان کے سوار ہونے کی علامت ہوتی ہے، پہچان ہوتی ہے. بہت سارے لوگ روزانہ ڈراؤنے خواب دیکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے پاکی کا خیال نہیں کرتے، ناپاکی کے حالت میں سو جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، گندے میلے کچیلے رہتے ہیں. اسی طریقے سے سوتے وقت جو دعائیں ہیں ان کا اہتمام نہیں کرتے، صحیح طریقے سے نہیں سوتے ہیں، تو ڈراؤنے خواب تو آئیں گے. شیطان تو شیطان ہی کے پاس آئے گا نا. اگر انسان خود شیطان بن گیا، شیطان کا بھائی بن گیا، تو شیطان تو اس کے پاس ہی رہے گا، اسی کے بازو میں سوئے گا. تو ڈراؤنے خواب ایسا نہیں کہ آپ کو اگر کبھی ڈراؤنا خواب آ گیا تو آپ فوراً سمجھ جاؤ کہ میرے اوپر جو ہے شیطان سوار ہے، اب چلو اس کا علاج کرائیں. نہیں، کثرت کے ساتھ ریگولر اگر شیطانی خواب آ رہے ہیں، ڈراؤنے خواب آ رہے ہیں، تو یہ علامت ہوتی ہے کہ انسان کے اوپر شیطان سوار ہے. اسی طریقے سے اچانک انسان تنہائی اور اکیلے پن کو ترجیح دینے لگے. تنہائی اور اکیلا پن، لوگوں کے بیچ سے اچانک جو ہے وہ دور بھاگنے لگے، اسے تنہائی اچھی لگنے لگے اور عجیب و غریب وہ حرکتیں کرنا شروع کر دے. یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے کہ اس کے اوپر شیطان سوار ہے. اسی طریقے سے قرآن سنتے وقت وہ انسان زبان سے ایسی ایسی باتیں کرے جو عام طور پر وہ نہیں کرتا تھا. جب بھی اس کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ ایسی ایسی باتیں کرے جو عام طور پر نہیں کرتا. مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو اردو برابر نہیں بول پاتا اور اچانک اردو بولنے لگے. کبھی زندگی میں شہر نہیں گیا ہے، ایک نمبر کا دیہاتی ہے، اردو بولنے لگے، یا اچانک انگلش بولنے لگے جبکہ اس نے انگلش کا ABCD بھی نہیں پڑھا ہے. تو یہ علامت ہوتی ہے کہ شیطان جو ہے اس کی زبان میں بول رہا ہے. شیطان انسان کی زبان میں جس کے اوپر سوار ہوتا ہے وہ اس کی زبان میں گفتگو کرتا ہے. میں فلاں جگہ گیا، فلاں جگہ گیا، وہ لندن اور نیو یارک کی خبریں لیتا ہے. جہاں گیدہ انسان ہے وہ شیطان. تو قرآن پڑھتے وقت اگر وہ اس طرح کی گفتگو کرتا ہے جو عام طور پر وہ انسان کبھی نہیں بولتا تھا، تو یہ بھی علامت ہوتی ہے کہ شیطان اس کی زبان میں بات کر رہا ہے اور شیطان اس کے اوپر سوار ہے. اسی طریقے سے انسان اچانک پاگل پن کا شکار ہو جائے، پاگل پن، تو یہ بھی شیطان کے سوار ہونے کی پہچان ہے. جادو کی کیا پہچان ہے کہ اس کے اوپر جادو ہوا؟ یہ شیطان کے سوار ہونے کی بات کیا ہوا کہ شیطان اگر کسی کے اوپر سوار ہے تو اس کے اندر یہ علامتیں عام طور پر پائی جاتی ہیں. عام طور پر
اب یہ نہ ہو کہ آپ فوری طور پر کسی کے اندر یہ چیزیں دیکھیں تو سمجھیں کہ شیطان ہی اس کے اوپر سوار ہے، اور انداز سے اس کا جائزہ لیں، پرکھیں، اور اگر لگاتار آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت ساری علامتیں جو شیطان کے سوار ہونے کی ہیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، تو الحمدللہ اس کا شرعی طریقے سے علاج کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ جادو کیسے پتا چلے کہ اس کے اوپر جادو ہوا ہے؟ اس کے لیے بھی بہت ساری باتیں علماء نے لکھی ہیں۔ سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ شوہر بیوی کو یا بیوی شوہر کو اچانک ناپسند کرنے لگے۔ فَيَتَعَلَّمُونَ وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ جو قابیل اور حابیل آئے تھے جادو سکھانے کے لیے، اللہ نے ان کو آزمائش کے لیے بھیجا تھا، ان میں وہ بنیادی جو کام تھا ان کا وہ یہی تھا کہ میاں بیوی کے درمیان وہ جدائی ڈالتے تھے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا کام ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دو۔ میاں بیوی میں جب نفرت ہوگی تو پورا گھر اجڑے گا، گھر اجڑے گا تو پورا خاندان اجڑے گا، دو خاندانوں میں نفرت بڑھے گی، دشمنیاں بڑھیں گی، ایک دوسرے کے خلاف برسرے پیکار ہو جائیں گے۔ یہ شیطان کا وہ عمل ہے جس سے ابلیس سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتا ہے۔ تو اچانک میاں بیوی جو ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے، ایک دوسرے سے حد درجہ محبت کرتے تھے، اچانک جو ہے نفرت کرنے لگیں، تو یہ علامت ہوتی ہے کہ شاید اس کے اوپر جادو ہوا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے گھر کی زندگی میں اور باہر کی زندگی میں اختلاف پایا جائے، یعنی دونوں جگہ پر اس کا رویہ الگ ہو۔ باہر گھر کے باہر ہے تو وہ گھر پر آنے کے لیے کوشش کرے اور جلد سے جلد اپنی فیملی کے پاس آنا چاہے، گھر سے باہر ہے، لیکن جب گھر پہنچے تو اپنی فیملی سے جو ہے وہ لڑنا جھگڑنا شروع کر دے، نفرت کرنا شروع کر دے، ان کو دیکھنا نہ چاہے، ان سے بغض رکھنے لگے۔ باہر جو ہے اس کے اندر اشتیاق پیدا ہوتا ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے کہ جاؤں گھر پہ بچوں کے درمیان، لیکن جب گھر پہنچتا ہے تو اس کا رویہ چینج ہو جاتا ہے، اس کا موڈ بدل جاتا ہے۔ یہ ایک علامت ہے کہ اس کے اوپر جادو ہوا ہے۔ اسی طریقے سے میاں بیوی، خصوصی طور پر شوہر اپنی بیوی سے فزیکل جو ریلیشن ہے وہ قائم کرنے پر قادر نہ ہو، اچانک جو ہے اس کے اندر یہ طاقت اور قوت جو ہے وہ ماد پڑ جائے اور وہ اپنی بیوی سے مجامعات کرنے کے لیے، جمع کرنے کے لائق نہ رہے، یہ بہت بڑا سمٹم ہے انسان کے جادو کا شکار ہونے کا، کہ شاید انسان سحر زدہ ہے اور جادو زدہ ہے۔ دیکھیے، ایک ہے کہ دھیرے دھیرے انسان کے اندر کمزوری آئی ہے، تو آدمی جو ماہر جنسیات ہیں، جو اس کے ڈاکٹر ہیں، ان سے بھی رجوع کر سکتا ہے، لیکن اچانک اس کے اندر یہ تبدیلی آئے کہ وہ اپنی بیوی سے فزیکل ریلیشن قائم کرنے کے لائق نہ رہے، اپنے آپ کو ڈسیبل پائے، تو یہ بھی ایک علامت ہوتی ہے کہ انسان کے اوپر جادو ہوا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی عورت بار بار پریگننٹ ہوتی ہے اور بار بار اس کو مسکیریج ہوتا ہے، بار بار پریگننٹ ہوتی ہے، بار بار مسکیریج ہوتا ہے، جو گائنیکولوجسٹ ہیں، جو عورتوں کے امراض کے ماہر ہوتے ہیں، ان کو دکھایا، وہ کوئی بھی معقول وجہ ڈھونڈ بھی نہیں پا رہے ہیں، تمام ٹیسٹ کرنے کے بعد بھی کہتے ہیں سب کچھ تو نارمل ہے، اور کوئی معقول وجہ ریزن سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیوں اتنا مسکیریج ہوتا ہے، کیوں حمل ضائع ہوتا ہے، تو سمجھ جائیے کہ یہ جادو زدہ عورت ہے، یعنی اس کے اوپر جادو کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے بلا کسی سبب انسان کی جو تصرفات ہیں، اس کی جو سرگرمیاں ہیں وہ بدل جائیں۔ نماز میں دل لگتا تھا، نماز سے بھاگنے لگے، کسی اور چیز میں مشغول ہو جائے، اس کی ایکٹیویٹیز اچانک بدل جائیں، اس کا دماغ اچانک سوئنگ کرنے لگے، اس کا رویہ بیہیویئر اچانک چینج ہو جائے، یہ بھی علامت ہوتی ہے کہ انسان کے اوپر جادو ہوا ہے۔ اسی طریقے سے کھانے سے انسان کی چاہت بالکل ختم ہو جائے، کھانے کا دل ہی نہ کہے، کھانے میں بالکل اس کی رغبت ختم ہو جائے، یہ بھی علامت ہے کہ اس کے اوپر جادو ہوا ہے۔ اسی طریقے سے
انسان کوئی کام نہ کرے لیکن اس کو لگے کہ میں نے کام کر لیا ہے، میں تو کام فنش کر لیا ہوں، میں کھانا کھا لیا ہوں جبکہ اس نے کھانا نہیں کھایا ہے، میں تو ہوم ورک کر لیا ہوں جبکہ اس نے ہوم ورک نہیں کیا ہے. یہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. آپ کو دنیاوی طور پر یہ محسوس ہوتا تھا کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے جبکہ آپ کھانا نہیں کھائے ہوتے تھے. جب جادو آپ کے اوپر یہودی نے کیا تھا، لبید بن عاصم یہودی نے اپنی بیوی کے پاس نہیں گئے ہوتے تھے، آپ کو لگتا تھا کہ میں جا چکا ہوں دنیاوی اعتبار سے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ انسان کے اوپر جادو ہوا ہے. یا انسان اچانک کسی شخص کے تعلق سے اس کے دل میں ایسی محبت پیدا ہو جائے کہ اس کا پیچھا ہی نہ چھوڑے. اچانک جو آدمی اس کے لیے اجنبی تھا، اس کے لیے اس کے دل میں اچانک ایسی محبت پیدا ہو گئی، اس سے اتنا لگاؤ ہو گیا کہ اس سے ایک سیکنڈ بھی دور نہیں رہنا چاہتا ہے، ہر پل اس کے ساتھ جینا چاہتا ہے، کوئی بھی انسان ہو. یہ بھی ایک علامت ہے کہ اس کے اوپر جادو ہوا ہے. تو علامتیں تو آپ نے سمٹمز تو جان لیے، علاج کیسے کریں گے؟ علاج، اس کا علاج مختلف طریقے سے کیا جا سکتا ہے لیکن حرام طریقے سے نہیں. علاج کرو لیکن حرام طریقے سے نہیں. اس میں پہلی چیز یہ خصوصی طور پر جو شیطان کا معاملہ ہے یا جادو کا معاملہ ہے، دینی بھائیوں، اس میں اللہ رب العالمین پہ مکمل توکل و بھروسہ اس میں بہت بڑا رول ادا کرتا ہے انسان کے شفا یاب ہونے میں. جتنا زیادہ آپ کا اللہ رب العالمین پہ توکل و بھروسہ ہوگا اسی قدر جلدی آپ شفا یاب ہوگی. اور جس قدر اللہ رب العالمین پہ آپ کا توکل کمزور ہوگا، فلاں بابا، فلاں ولی، فلاں بزرگ، فلاں درگاہ، فلاں جگہ، اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے در کو چھوڑ کے دوسرے کے دروں پر ہمارا اعتماد اور بھروسہ زیادہ ہو جائے گا. ڈاکٹروں کو ہم بھگوان سمجھ لیں گے، ڈاکٹروں کو خدا سمجھ لیں گے، اور اس طرح کی چیزوں سے ہمارا یقین، کچھ لوگ اتنے سائنٹیفک ہو جاتے ہیں کہ وہ جنات اور فرشتوں کا انکار کرنے لگتے ہیں. نعوذ باللہ. ظاہر سی بات ہے جو جنات اور فرشتوں کا انکار کرے گا تو اس کا علاج تو ہو ہی نہیں سکتا. تو سب سے بڑی چیز ان تمام معاملات میں، چاہے وہ شیطان کا معاملہ ہو چاہے جادو کا معاملہ ہو، اللہ رب العالمین پر ہمارا توکل و بھروسہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ شیطان ہمارے عقیدے کو ہلا نہ سکے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان شرعی رقیہ کرے. شرعی رقیہ کیا ہے؟ ان معاملوں میں خصوصی طور پر دینی بھائیوں ہر آدمی کر سکتا ہے، کوئی بڑی چیز نہیں ہے، لیکن ضروری ہے کہ جو بھی علاج کرے وہ علاج کرنے والا اور جس کا علاج کیا جا رہا ہے دونوں اللہ پر توکل رکھیں. توکل جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اللہ پر، اسی قدر جلدی آپ شفا یاب ہوں گے. جتنا زیادہ آپ یقین رکھیں کہ ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن کی آیات پڑھ رہے ہیں، اللہ نے چاہا تو ضرور شفا ملے گی. اب اگر پہلے ہی سے آپ کہیں بھائی ذرا دم کر دیجئے، دیکھتے ہیں کہ فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. اب اگر آپ پہلے ہی سے کہہ رہے ہو لاؤ دیکھتے ہیں کہ فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. جب آپ کا یقین ہی نہیں ہے اس رقیہ پر، اس شرعی دم پر آپ کا اعتماد ہی نہیں ہے، تو آپ کو وہ فائدہ نہیں دے گا. اسی لیے ایمان کا ہونا، اللہ پہ توکل و بھروسے کا ہونا، جس کا علاج کیا جا رہا ہے اس کے اندر بھی خصوصی طور پر جو علاج کر رہا ہے. اسی لیے اس فیلڈ میں جو فراڈ لوگ ہیں، بے ایمان قسم کے لوگ ہیں، جو لوگوں کے پیسے پر جن کی نگاہ ہمیشہ ہوتی ہے، ایسے لوگوں سے دور رہیں. جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، صحیح عقیدہ علماء ہیں یا صحیح العقیدہ انسان ہے، ایسے لوگوں سے علاج کروائیں. انشاءاللہ اس میں زیادہ فائدہ ہوگا اور زیادہ آپ کو وہ شرعی رقیہ آپ کے اندر اثر کرے گی انشاءاللہ. اس کے لیے ضروری نہیں کہ باہر ہی سے ہائر کریں. آپ کی ماں اگر پڑھنا جانتی ہیں، الحمدللہ ان کو قرآن پڑھنا آتا ہے، تو آپ ان کو بتا دیجئے امی فلاں فلاں جو ہے دعائیں پڑھنی ہیں، اور اس طریقے سے آپ میرے پڑھ. ایک ماں ہے، ماں کی دعا سب سے زیادہ اولاد کے بارے میں قبول ہوتی ہے. کیا کرنا ہے؟ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 3 بار یہ سب پڑھیں. اسی طریقے سے
وہ آیات جن کے اندر جادو کا ذکر ہوا ہے، سحر کا، موسیٰ اور فرعون کے واقعے میں. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت زیادہ رواج تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ موسیٰ اور فرعون کا، موسیٰ اور جادوگروں کا جہاں قصہ بیان ہوا ہے وہاں جادو کا بیان ہوا ہے. تو جادو والی جو سحر والی آیتیں ہیں ان کو پڑھا جائے. مثال کے طور پر سورۃ البقرہ آیت نمبر 102، اسی طریقے سے سورۃ الاعراف آیت نمبر 117 سے 119 تک، سورہ یونس آیت نمبر 79 سے 82 تک، اور سورہ طٰہٰ آیت نمبر 65 سے 69 تک. یہ جو شرعی رقیہ کرنے والے علماء ہیں، ماہرین ہیں، انہوں نے ان آیات کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ ان آیتوں کا آپ ورد کریں گے تو اللہ تعالی جادو کو دور کرے گا. اسی طریقے سے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یا بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک، بسم اللہ ارقیک تین بار، بسم اللہ الذی. اسی طریقے سے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق 3 بار، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ 3 بار. یہ اذکار آپ پڑھیں. اور اس میں مزید علماء نے کہا ہے کہ 7 بیری کا پتا لیں. بیر کا جانتے نا، بیر کا پتا، ہرا بیر کا پتا ہو، اس کو پیس لیں، کوٹ لیں، اور ایک بکٹ پانی میں، اتنا پانی جس سے اس جادو زدہ یا سحر زدہ انسان کو نہلایا جا سکے، اس میں وہ پتیاں جو ہے پیس کر ڈال دیں. اور یہ جو اذکار ہیں، سورہ فاتحہ، سورہ اسی طریقے سے آیت الکرسی، اور جادو والی جو آیتیں ہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد، ان کو بھی انہی پانی پر دم کر کے آدمی کو نہلائیں. انشاءاللہ سارا جادو جو ہے ہوا کی طرح اڑ جائے گا. یہ شرعی طریقہ ہے. اس میں پورے طور پر اللہ رب العالمین پہ توکل و بھروسہ کریں. اور جادو سے بچنے کے لیے، اس سے پہلے بھی مختلف بار جو ہے یہ بات بتا چکا ہوں کہ صبح و شام کے جو اذکار ہیں ان کو پڑھیں، شرک اور شرک کی جگہوں سے دور رہیں، ہمیشہ گھر میں صفائی ستھرائی رکھیں، گندی جگہوں سے دور رہیں. باتھ روم میں جائیں تو دعا پڑھ لیا کریں، کیونکہ شیطان عام طور پر گندی جگہوں پہ رہتا ہے، باتھ روم میں رہتا ہے. جب ہم دعا پڑھ لیتے ہیں تو شیطان کے شر سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں. تو یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں دینی بھائیوں، جسے ہمیں اپنانا چاہیے، اور یہ جو شرعی طریقہ ہے لوگوں میں عام کرنا چاہیے. اگر کسی شخص کو دیکھیں کہ اس بیماری میں مبتلا ہے، سحر زدہ ہے، تو اس کے لیے کوئی آپ کو راکٹ سائنس جاننے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے جو بھائی ہیں، نوجوان ہیں، وہ بھی علاج کر سکتے ہیں. فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے بھائی کو جتنا ممکن ہو سکے فائدہ پہنچائیں. اس کی بیماری میں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو بھی آپ نفع پہنچا سکتے ہیں نفع پہنچائیں، بجائے اس کے کہ اپنے اس بھائی کو ایسے لوگوں کے حوالے کر دیں جو ان کا دین بھی برباد کر دے، ان کی دنیا بھی لوٹ لے، یہاں تک کہ عزتیں بھی نیلام ہو جاتی ہیں. تو آپ خود جو ہے علاج کر سکتے ہیں، خود بتا سکتے ہیں کہ آپ کیوں ان لوگوں کو بلا رہے ہیں. آپ خود یہ کام کیجئے آسانی کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا. آپ کو باہر جانے کی، کہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو آج کا درس تھا اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر کسی شخص کے اوپر جادو ہوا ہے تو اس جادو کو دور کرنے کے لیے، بھگانے کے لیے جادو کا سہارا نہیں لے سکتے، حرام ہے. بلکہ اس جادو کو دور کرنے کے لیے جو شرعی راستے ہیں، رقیہ ہے، اور اسی طریقے سے دوائیں بہت ساری آتی ہیں. اگر معلوم ہے، جیسے کہ کچھ دوائیں قرآن میں خود اللہ نے بیان کیا ہے کہ یہ دوا ہے. جیسے مثال کے طور پر شہد، فیہ شفاء للناس، اللہ نے فرمایا ہے کہ اس میں شفا ہے، شہد کے ذریعے سے علاج کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے مدینے کی برنی کھجور ہے، برنی کھجورا، وہ صبح خالی منہ 7 کھجور کھائیں. اگر کسی شخص کے اوپر جادو ہوا ہے، اگر وہ برنی کھجور نہیں ملتی ہے تو کوئی بھی آم کی کھجوروں میں جو ہے بہت زیادہ فائدہ ہے، اس کو کھائیں. انشاءاللہ اس میں بھی
فائدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے حجامہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کروانے کے لیے کہا ہے، حجامہ کروائیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین سے کثرت سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے بیماریوں سے اور اس طرح کے آسیب سے، اس طرح کی شر سے اللہ رب العالمین ہمیشہ محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھے۔ ہمارے جو بھائی اس طرح کے بدعقیدگی کا شکار ہیں، جو اس طرح کی تکلیفوں میں مبتلا ہیں، اللہ العالمین ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، ان کے عقیدے کی اصلاح فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔